بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 4 فٹ طویل راہداری کے آخری سرے پر پہنچا تو وہ آمد کے شگاف کو بند کر کے پلٹ چکی تھی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھی، جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے واش بیسن والا نال کھولنے کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کوٹڑی میں آمد و رفت کے ذرائع سے واقف ہو چکا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر بے ساختہ مسکرا دی۔ اس کے دانت ہموار اور صاف شفاف تھے، جن کے سبب اس کی مسکراہٹ میں 8 چاند لگ گئے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اس وقت انتہائی معقول لباس میں تھی۔ راکیل عرف روٹی نے جینز پر فل گرم ہائی نیک پہن رکھا تھا، پاؤں میں مخصوص قسم کے جوگرز ٹائپ جوتے تھے۔ اس نے اپنی زلفوں کو شانوں پر آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ لباس سے محروم حسن سوچ میں ہیجان تو پیدا کرتا ہے، تاہم روح کی سرشاری اور ذہن کی تازگی کا سامان نہیں کرتا۔ ہر حسن کا اپنا ایک لبادہ ہوتا ہے اور یہ اسی میں اچھا لگتا ہے۔ حدود و قیود کی اس فلسفی کو سمجھنے کے لیے احساس کی نزاکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ روٹی نے میرا تنقیدی جائزہ لیا اور سوالیہ انداز میں بولی، چلیں؟ بالکل چلیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور بولی، اس وقت رات کے 3 بجے ہیں، ہمیں ٹھیک 3:30 بجے ایک مخصوص مقام پر پہنچنا ہے۔ آدھے گھنٹے کا مارجن ہے، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے وہ مخصوص مقام یہاں سے خاصے فاصلے پر ہے۔ میری آواز میں سرگوشی کی سی لہر تھی۔ رکوع کے بل جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، فاصلہ زیادہ نہیں ہے، لگ بھگ 500 میٹر ہوگا، تاہم احتیاط کے پیش نظر کچھ زیادہ وقت رکھا گیا ہے۔ مائیکل ٹھیک 3:15 بجے اس مقام پر پہنچے گا۔ مائیکل کے ذکر پر میرا دھیان ساحل کی طرف چلا گیا۔ روٹی کے مطابق مائیکل نے ساحل کو کوٹری سے نکال کر کسی مقام پر پہنچانا تھا، جہاں سے ان کے دیگر 2 ساتھی ہمیں اپنے ساتھ اس پہاڑی خفیہ ٹھکانے سے کہیں دور اپنے لوگوں میں لے جاتے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ساحل کو مجھ سے پہلے کوٹری سے نکالا جانے والا تھا اور عین ممکن تھا کہ وہ اس وقت کوٹری سے باہر نکل چکی ہو۔ میں روٹی سے کوئی سوال کیے بغیر اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ وہ کموڈ کے نزدیک رکوع کے بل جھک کر عقبی دیوار کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ برآمد ہو گیا۔ کموڈ کے پیچھے واقع دیوار میں لگ بھگ 1 فٹ کا شگاف پیدا ہو گیا۔ وہاں کی پتھریلی دیوار سلائیڈ کرتے ہوئے ایک جانب ہٹ گئی تھی۔ روٹی سیدھی کھڑی ہو گئی اور آواز دبا کر بولی، راستہ کھل گیا ہے، آ جاؤ۔ میں نے اس کے بیان کردہ راستے میں جھانک کر دیکھا۔ مجھے اس کھو میں دور تک تاریکی ہی تاریکی نظر آئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ راستہ تو بہت تنگ و تاریک ہے، اس کی تنگی اور تاریکی ہی میں مزہ ہے، تم ڈرو نہیں۔ میں کوٹڑی کی دیوار میں موجود ایسے ہی ایک چوکور راستے سے واقف ہوں، میں نے کہا۔ ایسے میرے خیال میں ادھر زیادہ آسانی رہے گی، وہ راستہ اس کی بنسبت خاصا کشادہ ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں ہر راستے کے عواقب جوانب سے آگاہ ہوں۔ کھلا ہوا راستہ آسان تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انتہائی غیر محفوظ بھی ہوتا ہے۔ اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر بولی، میں اس معاملے میں تم سے زیادہ تجربہ کار ہوں، یہ تانگ راستہ ہماری کامیابی کی ضمانت ثابت ہوگا، مجھ پر میرے تجربے پر بھروسہ رکھو۔ وہ بڑے اعتماد سے سرگوشیانہ انداز میں بول رہی تھی۔ میں نے اپنی جانب بڑھے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ پہلے روٹی اس تاریک کھو میں پہلو کے بل داخل ہوئی، پھر مجھے بھی اندر کھینچ لیا۔ اس کے بعد اس نے مخصوص ٹیکنیک استعمال کر کے وہ شگاف بند کر دیا۔ ہم دونوں اس تنگ و تاریک کھو کے اندر بند ہو گئے۔ اس راستے کی چوڑائی 1 فٹ کے قریب تھی، لمبائی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ روٹی نے کہا، ہمیں لگ بھگ 25 فٹ تک اسی طرح کھسک کر آگے بڑھنا ہوگا۔ تم یہاں پر اپنے 4 فٹ کے تجربے کو استعمال کر سکتے ہو۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ کوٹڑی سے واش روم میں آمد و رفت کے راستے کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ دراڑ 1 فٹ چوڑی اور 4 فٹ طویل تھی۔ 1-2 بار کے تجربے کے بعد مجھے اس کھسکنے میں اچھی خاصی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ تنگ سا راستہ کافی کشادہ محسوس ہونے لگا تھا۔ ہمارے پہلو ایک دوسرے میں پیوست تھے اور ہم انچ آگے سرک رہے تھے۔ وہاں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا سکتے، لہذا ہمارے بازوؤں پہلوؤں میں لٹک رہے تھے۔ روٹی مجھ سے آگے تھی اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو میرے بائیں ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ اس کا انداز کھینچنے والا تھا، جیسے وہ اپنے گائیڈنس کی روشنی میں مجھے آگے بڑھا رہی ہو۔ اس تنگ و تاریک کھو نما راستے میں کسی قسم کی گھٹن
جلن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ خاصیت یہاں کی تعمیر کا ترا امتیاز تھا۔ ہم 2 فٹ آگے بڑھے آئے تو روٹی نے کہا، صبح تمہیں ربی کے پاس لے جایا گیا تھا، وہاں خیریت تو رہی نا؟ اس کی معلومات اپ ڈیٹ تھی۔ تمہارا اندازہ درست نکلا، میں نے اس کے ساتھ پیوست رہتے ہوئے جواب دیا۔ وہ واقعی میری برین واشنگ کا ارادہ رکھتا ہے۔ باتوں کے دوران میں ہمارا آگے کا سفر بھی جاری رہا۔ وہ بولی، وہ میرا اندازہ نہیں تھا بلکہ میں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی۔ کیا اس نے تمہیں ہپناٹائز کیا تھا؟ روٹی کے اس سوال سے بڑی تشویش جھلکتی تھی۔ وہ ایک سیشن مکمل کر چکا ہے، دوسرا باقی ہے، میں نے جواب دیا۔ رک کر پریشان نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں تاریکی کے باعث اس کی آنکھوں کو یا ان میں موجزن تاثرات کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی پریشانی کا اندازہ میں نے اس کے بدن کی اضطراری جنبشوں سے لگایا۔ اس اندازے کی توثیق روٹی کی متلاطم سانس نے کر دی۔ اس کا سینہ دونکنی کی طرح چل رہا تھا اور بے ترتیب سانس میرے چہرے پر ٹکرا رہی تھی۔ میں نے اس کی ذہنی اور دلی کیفیت کو بھانپ لیا۔ کسی کے احساس اور جذبات کو سمجھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ بینائی سے محروم افراد انتہائی بے حس اور پتھر دل ہوتے۔ روٹی کا کچھ بولنے سے پہلے ہی اس کی تشفی کی خاطر میں نے کہہ دیا، تمہیں فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ربی نے ہپناٹزم کے پہلے سیشن میں جتنی بک بک کی اس کا مجھ پر مطلق اثر نہیں ہوا، اور دوسرے سیشن کی انشاءاللہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تم یہ کہہ رہے ہو وجدان؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ اس کی آواز میں بڑی معنی خیز سرسراہٹ تھی۔ ربی کا کوئی عمل بے اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے پہلو سے ٹہوکا دیا اور کہا، تم آگے بڑھو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کریزی جنبش سے تھوڑا سا کھسکی اور بڑبڑانے والے انداز میں بولی، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی وجدان۔ میں نے اسے آگے دھکیلتے ہوئے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے ربی کو کچھ زیادہ ہی بانس پر چڑھا رکھا ہے۔ ناقابل شکست اور قادر مطلق صرف خدا کی ذات ہے۔ بات ہر شیر کے لیے خدا نے سوا شیر بنا رکھا ہے۔ ہر شیر کو اپنے سے کم وزن پر ظلم کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور اور ظالم ہو سکتا ہے۔ میری یہ معنی خیز باتیں روٹی کی سمجھ میں نہ آئیں تو میں نے آسان الفاظ میں وضاحت کر دی اور آخر میں کہا، پہلے سیشن میں ربی نے میری شخصیت تبدیل کرنے کا عمل کیا تھا۔ وہ بڑی توجہ سے میری بات سننے لگی، لیکن دیکھ لو، میں وہی وجدان ہوں جو کل اسی وقت تم سے ایک طویل ملاقات کر چکا ہے۔ حالانکہ ربی اپنی دانش میں مجھے اپنا مطیع و فرما بردار راجر نامی ایک شخص بنا چکا ہے۔ اس راجر میں باقی فیڈنگ وہ بعد میں کرے گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رک گئی۔ اس کے اس رکنے میں ہیجانی کیفیت پائی جاتی تھی۔ مجھے اپنے چہرے پر اس کی چڑھی ہوئی سانس کی تپش محسوس ہوئی۔ یقیناً وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنا چہرہ میری جانب پھیر لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے جذبات میں ڈوبی ہوئی روٹی کی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ اس کے تھر تھراتے ہوئے ہونٹ میرے کان کو چھو رہے تھے۔ وجدان، میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ سنا ہے تم اس سے بھی آگے کی شے ہو۔ اس کے لہجے میں موجود حیرت نے آواز میں ایک خاص قسم کا ارتعاش سا پیدا کر دیا تھا۔ میں نے اس کے پہلو سے چپکے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں آگے کی شے ہوں اور نہ ہی پیچھے کی۔ تم مجھے زمین پر ہی رہنے دو تو اچھا ہے۔ تم خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس نرم لہجے کی بے یقینی برقرار رہی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ ربی جیسے ماہر عملیات کے اثر سے نکل آنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ربی ایک دھوکے باز ہے۔ کسی دھوکے باز کو بے وقوف بن کر آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، بس اس کے لیے تھوڑی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم خواہ مخواہ بات کو طول دے رہی ہو۔ اس کی تسلی نہ ہوئی، مضطرب لہجے میں بولی، تم نے جو کچھ کیا ہے وہ تھوڑی ذہانت کا کھیل نہیں وجدان۔ آئی سویر، تم مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ خواہ مخواہ قسمیں کھا کر اپنا دین ایمان خراب نہ کرو۔ میں نے جو جلاہٹ امیز انداز میں کہا، یہاں اتنی گنجائش کہاں ہے جو میں تمہیں کوئی چکر دوں؟ تم الفاظ بدل کر مجھے بہلا نہ سکو گے۔ پھر تم کیسے بہلو گی؟ اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو۔ میں نے ابھی تک تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، تم خواہ مخواہ کی جرح بحث میں پڑھ کر وقت ضائع کر رہی ہو۔ ہمیں جلد از جلد اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں مائیکل ساحل کو پہنچانے والا ہے۔ اچھی بچی کی طرح آگے بڑھو، پتہ نہیں یہ بےہودہ راستہ اور کتنا باقی ہے۔ ہم اس تنگ و تاریک راستے سرے پر کھڑے ہیں۔ روٹی نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، باتوں ہی باتوں میں 25 فٹ کا فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولی، اگر تم مجھے اپنی حقیقت نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں اس سنگلاخ دیوار کے اس پار نہیں پہنچاؤں گی، اور تم جانتے ہو عقب میں واش روم والا راستہ بھی بند ہو چکا ہے۔ فیصلہ کر لو، تمہیں اپنی ساتھی ساحل تک پہنچنا ہے یا اسی کھو میں باقی زندگی گزارنا ہے۔ میں کیا باقی کی اس زندگی میں تم بھی میرے ساتھ ہوگی؟ میں نے اسے چھیڑا۔ ظاہر ہے میں کہاں جاؤں گی، ہم دونوں اسی کھو میں رہیں گے۔ پھر تو میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ اس روٹی کے سہارے میں زندگی
نہیں گزار سکتا؟ نہ بابا، مجھے نکالو یہاں سے۔ میں جانتا تھا روٹی اپنی دھمکی پر کسی طور بھی عمل نہیں کر سکتی تھی، اس کا تو مشن تھا ہمیں یہاں سے نکالنے کا۔ وہ اپنے بڑوں کے احکام کے خلاف کیسے کیوں جا سکتی تھی؟ وہ محض مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی تاکہ میں اپنا آپ اس کے سامنے کھول کر رکھ دوں۔ جواباً میں بھی اس سے بڑا ہی سنجیدہ مذاق کر رہا تھا۔ یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی صورتحال تھی۔ وہ مسرور لہجے میں بولی، کیا واقعی مجھے اپنی اصلیت بتا دو گے؟ تم میری نیت پر شک نہ کرو، میں نے کہا۔ پھر بتاؤ جلدی سے۔ وہ مچل گئی۔ میں نے بتایا، میرا نام وجدان ہے، میں مارشل آرٹس کا ماہر ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چمتکار جانتا ہوں۔ بس تم مجھے اپنی اس صلاحیت کے بارے میں بتاؤ جس کی مدد سے ربی موشے ہائمن کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کی اضطراری آواز میں کرید کا عنصر نمایاں تھا۔ اس پٹ پٹ بولنے والی روٹی کی زبان بندی ضروری ہو گئی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میرا نام وجدان خواہ مخواہ ہی نہیں رکھا گیا۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ میری زبان اردو تمہاری سمجھ میں تھوڑی آئے گی۔ اب میں مجبوراً واقعی اسے الو بنا رہا تھا۔ تم بتاؤ سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ وہ بہت ہی پرجوش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، میرے نام میں نون 1,00,000 کی حیثیت رکھتا ہے۔ باقی حروف کو ایک خاص ترتیب سے جوڑو تو جادو بنتا ہے۔ میں جادو جانتا ہوں، آئی مین میجک۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی ہے۔ جان خیز لہجے میں بولی، او مائی گاڈ، تم میجک جانتے ہو، یعنی میجیشن ہو؟ ہاں، میں جادوگر ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ کوئی جادو دکھاؤ، وہ فرمائش کر بیٹھی۔ میں نے نہایت ہی آہستگی کے ساتھ اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکا دیا۔ اس کی فرمائش پوری ہو گئی۔ میرے چلائے ہوئے جادو نے چند لمحات کے لیے اس کی قوت گویائی چھین لی۔ تنگو تاریک کھو میں موت کا سناٹا پھیل گیا۔ اس سناٹے میں 2 دل دھڑک رہے تھے۔ ہم اس کھو سے باہر نکلے تو میری پشت پر ایک وزنی بیگ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ہم مسلسل نشیب کی طرف جا رہے تھے۔ وہ پتھریلا راستہ ہموار تھا اور اس کی چوڑائی لگ بھگ 10 فٹ رہی ہوگی۔ راستہ رات کے آخری پہر بالکل خاموش اور ویران تھا، کچھ سویا سا۔ میں نے روٹی سے پوچھا، کیا اس راستے پر چلتے ہوئے مین کے اندر اتر رہے ہیں؟ نہیں، وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے بولی، ہم راستے پر اتر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ربی نے اپنا یہ خفیہ ٹھکانہ سطح زمین سے 1000 فٹ کی بلندی پر پہاڑ کے اندر بنایا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے کم از کم 800 فٹ نیچے اترنا ہوگا۔ اس کے بعد ہماری منزل کا رخ بدل جائے گا۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ ڈلوانی راستے پر اترتے ہوئے کہا، اس دیو کامت پہاڑ کے اندر اس قسم کا ٹھکانہ بنانا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ عرضی اور پہاڑی تغیر و تبدل کے اندر بہت ہی نقصان دہ تبدیلیاں بھی لا سکتے ہیں۔ تمہاری تشویش کسی حد تک درست ہے، وہ دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولی، لیکن یہاں کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ماؤنٹ مکنلے سال کے 12 مہینے برف کی موٹی تہہ میں ڈھکا رہتا ہے، اس لیے اس کے اندر ماضی اور پہاڑی تغیر و تبدل کے امکانات بہت کم ہیں۔ کھلے اور گرم پہاڑ اپنے اندر اس قسم کی تبدیلیوں کے زیادہ امکانات رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کے ساتھ ہی اس کے قدم بھی رک گئے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ مجھے وہیں خاموش کھڑے رہنے کا اشارہ کر کے نہایت ہی محتاط قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ چند فٹ کے فاصلے پر مجھے ایک موڑ نظر آ رہا تھا۔ موڑ کے اس طرف مناسب روشنی کے آثار دکھائی دیتے ہوئے ہم نے اب تک جس 10 فٹ راستے پر سفر کیا تھا وہاں تاروں کی ہلکی روشنی موجود تھی۔ ایک اندازے کے مطابق ہم 200 گز فاصلہ طے کر چکے تھے۔ چند سیکنڈ بعد روٹی واپس آ گئی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، آؤ آگے راستہ کلیئر ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ موڑ کے بعد راستے کی چوڑائی زیادہ ہو گئی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتایا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ ربی اور اس کی ٹیم کو دنیا کے ماہر ارضیات میسر ہیں۔ اس ٹھکانے کی تعمیر کے لیے ماؤنٹ مکنلے کو بڑی ٹیکنیک سے کاٹا گیا ہے اور اس کے اندر آب و ہوا کا مناسب بلکہ بہترین بندوبست کیا گیا ہے تاکہ تمام خطرات ماہرین کی نظر میں بھی ہوں گے، لہذا ان کا کوئی نہ کوئی سدباب بھی کیا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ربی اپنے حواریوں کے ساتھ اتنے اطمینان سے یہاں موجود نہ ہوتا۔ روٹی ایک معقول اور وزن سے بھرپور بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے چھیڑا، مجھے تو لگتا ہے کہ ربی نے اس خفیہ ٹھکانے کی تعمیر کے سلسلے میں تم سے بھی خدمات لی ہوں گی۔ وہ رک کر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، تم بھی کسی ماہر ارضیات سے کم تو نہیں ہو۔ وہ شکایتی انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں باتیں بنانا خوب آتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کی
تقلیدی میں قدم اٹھاتے ہوئے کہا، ایک بات تو بتاؤ روٹی۔ ہاں بولو، وہ میری طرف بغیر دیکھے بغیر بولی۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام مجھے الجھا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا تمہیں راکیل کہوں یا روٹی۔ اپنے ذہن پر زیادہ دباؤ مت ڈالو۔ وہ رک کر مانی خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ جب بھوک محسوس ہو تو روٹی کہہ لیا کرو، ورنہ راکیل بھی چلے گا۔ اس کھلی ڈلی امریکی حسینہ نے اپنے بے باک انداز سے مجھے پسینے میں نہلا دیا۔ میں اس کے جملے کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا تھا۔ یہ بات میں نے ہی اسے بتائی تھی کہ اردو میں روٹی بریڈ کو کہتے ہیں اور ظاہر ہے یہ بھوک مٹانے کے کام آتی ہے۔ وہ مجھے سوچوں کے ایک لامتناہی امتحان میں ڈال کر بے پرواہی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے انسانی فطرت کے عین مطابق اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ انسان کو بھوک ہو یا نہ ہو، یہ ہر وقت روزی روٹی کی تلاش میں رہتا ہے۔ تاہم ان لمحات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں راکیل اینڈرسن کو محض راکیل ہی کہوں گا۔ راکیل نے مجھے بتایا کہ اس موڑ تک پہنچتے ہوئے ہم نے 200 میٹر کا فاصلہ طے کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی 200 فٹ نیچے بھی اتر آئے تھے۔ اس 20 فٹ چوڑے راستے میں بہ نسبت زیادہ ڈھلان تھی۔ راکیل کے مطابق اب ہمیں اس راستے پر کم و بیش 300 میٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مزید 600 فٹ نیچے بھی اترنا تھا۔ اسی سبب ڈھلان کا زاویہ بڑھ گیا تھا۔ جب ہم اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچیں گے تو لگ بھگ 500 میٹر یعنی آدھا کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے ساتھ ساتھ 100 فٹ بلندی سے نیچے اتر چکے ہوں گے۔ راکیل نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، مگر تم نے تو کہا تھا ربی کا یہ خفیہ ٹھکانہ سطح زمین سے 1000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ وہ بولی، میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، ہم اپنے مطلوبہ مقام سے راستہ بدل دیں گے۔ وہ مقام سطح زمین سے 200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہ راستہ جس پر اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں آگے جا کر 30 فٹ چوڑا ہو جائے گا۔ لگ بھگ 1000 میٹر کے بعد یہ راستہ اس زمین دوز راستے سے جا ملے گا جو سیدھا پیٹرسویل والے فوجی کیمپ تک پہنچاتا ہے، لیکن مطلوبہ مقام پر پہنچ کر ہماری سمت بدل جائے گی۔ تم پہاڑی کے اندر ہی اندر کچھ فاصلے طے کر کے دوسری جانب سے باہر نکلو گے۔ تم نے مجھے الجھا دیا ہے راکیل، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کبھی تمہاری باتوں سے لگتا ہے اس پہاڑ سے باہر نکلنے تک ہمارا ساتھ رہے گا اور کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم مجھے کسی مطلوبہ مقام پر پہنچا کر واپس چلی جاؤ گی۔ تمہارا دوسرا احساس درست ہے وجدان۔ وہ اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، ہمارا ساتھ مطلوبہ مقام تک ہی رہے گا، تمہیں وہاں پہنچا کر مجھے واپس آنا ہوگا، مائیکل بھی واپس آئے گا، ہم دونوں انہی لوگوں کے درمیان رہیں گے، بالکل پہلے کی طرح ان کے وفادار بن کر۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، مطلوبہ مقام پر ہمارے 2 آدمی موجود ہوں گے، ان کے نام ریمنڈ اور نیلسن ہیں، دونوں ان کی رہنمائی میں پہاڑ سے باہر نکلو گے، پھر وہ تمہیں ربی کی پہنچ سے بہت دور اپنے لوگوں میں پہنچا دیں گے۔ بات ختم کرتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر ریسٹ واچ کو دیکھنے لگی۔ باتوں کے دوران میں ہم سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے راکیل گھڑی میں وقت دیکھ لیتی تھی۔ میں وقت بتانے والے اس آلے سے محروم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا اس وقت رات کا کیا بجا ہوگا۔ محتاط اندازے کے مطابق ہمیں کوٹری سے نکلے ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے کو آ رہا تھا۔ میں نے راکیل سے پوچھا، تمہاری ریسٹ واچ کیا وقت بتا رہی ہے؟ 3:25 اس نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے ابھی 5 منٹ کا سفر باقی ہے۔ میرا خیال ہے 1 منٹ بعد ہم اپنے مطلوبہ مقام پر ہوں گے، راکیل نے انکشاف کیا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اتنی جلدی؟ راکیل نے میرے حیرت بھرے جملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں بھی خاموشی سے اس کے قدموں کے تعاقب میں قدم اٹھانے لگا۔ ذرا غور کیا تو یہ حقیقت میری سمجھ میں آ گئی، اس وقت ہم ڈلوانی راستے پر سفر کر رہے تھے، ہم رکے نہیں تھے، ہمارا سفر مسلسل جاری رہا تھا۔ بلندی سے اترتے وقت لامحالہ رفتار بڑھ جاتی ہے اور توانائی بھی کم خرچ ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس چڑھائی چڑھتے وقت رفتار کم ہو جاتی ہے اور توانائی بھی زیادہ صرف کرنا پڑتی ہے۔ مجھے حالت بے ہوشی میں یہاں لایا گیا تھا، جو بھی قوت خرچ ہوئی ہوگی وہ گاڑی کے انجن ہی کو پتا ہوگا۔ میں نے تحت نگاہ دھڑکتے دل سے جائزہ لیا۔ راکیل کے مطابق ساحل کو 3:15 بجے مائیکل کے ساتھ اس مطلوبہ مقام پر پہنچنا تھا اور اب 3:30 بجنے والے تھے۔ مجھے دور دور تک ساحل اور مائیکل کے آثار نظر نہ آئے تو میں نے راکیل سے پوچھا، ساحل کہیں دکھائی نہیں دے رہی، اسے تو اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، تم نے بتایا ہے 1 منٹ بعد ہم۔ اب وہ 1 منٹ بھی گزر گیا۔ راکیل نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، ہم اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ میں نے بے قراری سے ہر سمت نگاہ دوڑائی اور میری نگاہ مایوس واپس لوٹ آئی۔ میں نے بے تاب لہجے میں راکیل سے استفسار کیا، ساحل اور مائیکل کہاں ہیں؟ ابھی دکھاتی ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی اور پہاڑی دیوار کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ میں خاموشی سے اس کی کارروائی
کو دیکھنے لگا۔ راکیل نے اس دیوار کے مختلف حصوں کو ٹھونک بجا کر دیکھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کوئی خفیہ راستہ کھولنے کے لیے مخصوص ٹیکنیک کا استعمال کر رہی تھی۔ یقیناً اس دیوار کے عقب میں ہی وہ مطلوبہ مقام واقع تھا جہاں ساحل کو مائیکل نے اور مجھے راکیل نے پہنچانا تھا۔ پھر ریمنڈ اور نیلسن ہمیں ساتھ لے کر آگے بڑھ جاتے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جب ہم دیوار کے پیچھے اس مقام پر پہنچیں گے تو بیک وقت ساحل، مائیکل، ریمنڈ اور نیلسن سے ملاقات ہو جائے گی۔ اگر راکیل مجھے مطلوبہ مقام تک پہنچانے میں کامیاب رہی تھی تو مائیکل کی کامیابی بھی یقینی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد راکیل اپنے مقصد میں پوری اتری۔ اس دیوار کے دو بڑے پتھر سلائیڈنگ ڈور کی مانند دائیں بائیں سرک گئے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے 4x4 فٹ کا ایک شگاف کھل گیا۔ وہ پورے مسرت سے میرا چہرہ کھل اٹھا۔ ہم دونوں نے شگاف کے اندر داخل ہونے سے پہلے معنی خیز نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسی وقت ہم چونک اٹھے۔ نشیب کی طرف ہمیں کسی ہیوی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے دکھائی دی۔ وہ گاڑی انجن کی مخصوص آواز کے ساتھ چڑھائی چڑھ رہی تھی اور یقینی طور پر اس کا رخ ہماری ہی سمت تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس لمحہ بے لمحہ قریب پہنچ رہی تھی۔ بے الفاظ دیگر ان لائٹس کے عقب میں وہ گاڑی ہمارے نزدیک پہنچ رہی تھی۔ ہم نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور شگاف کے اندر کود گئے۔ اندر پہنچتے ہی راکیل نے دیوار پر مختلف مقامات سے تکنیکی چھیڑ چھاڑ کی اور وہ دونوں پتھر سلائیڈ کرتے ہوئے اپنے اصل مقام پر آ گئے۔ شگاف بند ہو گیا۔ میں نے خود کو ایک طویل راہداری میں پایا۔ وہ راہداری لگ بھگ 10 فٹ چوڑی تھی۔ تھوڑے فاصلے کے بعد آگے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ راکیل نے دیوار پر ٹنگی ہوئی ایک لائٹ کو اس کے سٹینڈ سے نکال لیا اور اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھنے لگے۔ میں نے کہا، راکیل، یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ مائیکل ساحل کو لے کر یہاں پہنچا تو ہے، وہ بڑے یقین سے بولی۔ پھر وہ دونوں کہاں ہیں؟ میرے سوال میں احتجاج شامل تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا اور دھیمے لہجے میں مائیکل کو پکارا، مائیکل۔ اس کی دھیمی آواز راہداری میں دور تک پھیلتی چلی گئی۔ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ راکیل کی پکار کے جواب میں کوئی آواز نہ ابھری۔ وہ ایمرجنسی لائٹ کو تھامے اور آگے بڑھ گئی اور ایک مرتبہ پھر اس نے مائیکل کا نام لے کر اسے آواز دی۔ اس بار بھی مائیکل نے اس کی پکار کا جواب نہ دیا۔ مجھے جھنجھلاہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے قدرے ترش لہجے میں اسے پوچھا، راکیل، کیا تمہیں یقین ہے مائیکل اس غار میں پہنچ چکا ہے؟ میرے یقین کی نشانی یہ لائٹ ہے، وہ ایمرجنسی لائٹ کو جلاتے ہوئے بولی۔ یہ لائٹ کیا مطلب؟ میں الجھ کر رہ گیا۔ ہمارے درمیان پہلے سے یہ طے تھا، جب مائیکل یہاں پہنچ جائے گا تو وہ اس لائٹ کو آن کر کے دیوار پر ٹانگ دے گا۔ راکیل وضاحت کرتے ہوئے بولی، اس لائٹ کی موجودگی ظاہر کرتی ہے وہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ پہنچ چکا ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میں جلا گیا۔ کیا اس نے سلیمانی ٹوپی پہن لی ہے؟ یو مین سلومن کیپ۔ وہ رکے بغیر اس تبصاریہ انداز میں بولی، یس آئی مین اٹ۔ میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے راکیل کی چیخ سنائی دی۔ وہ ایک بے ساختہ چیخ تھی۔ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ کسی شے سے ٹھوک کر کے باعث لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ قدرے سنبھلی اور وحشت زدہ لہجے میں بولی، وجدان، مائیکل یہاں پڑا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ایمرجنسی لائٹ لے لی اور جھک کر اس جگہ کا معائنہ کرنے لگا جدھر راکیل نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں پتھریلے فرش پر ایک شخص بے ترتیب پڑا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ گردن کی ہڈی توڑ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے مائیکل پر سے روشنی ہٹا لی اور راکیل کی طرف دیکھتے ہوئے غیر ارادی طور پر سوال کیا، مائیکل کو کس نے قتل کر دیا؟ مجھے کیا معلوم؟ اس کے لہجے سے وحشت برس رہی تھی۔ میں گہری تشویش میں ڈوب گیا۔ مائیکل کی موت اور ساحل کی غیر موجودگی کسی سنگین صورت حالات کا اعلان کر رہی تھی۔ راکیل کا دعویٰ تھا وہ دونوں اس مقام پر پہنچے تھے۔ مائیکل کی لاش اس کے دعوے کی جزوی طور پر سچا ثابت کر رہی تھی۔ اس دعوے کی روشنی میں کہا جا سکتا تھا ساحل بھی وہاں پہنچی تھی۔ اگر وہ مائیکل کے ساتھ وہاں پہنچی تھی تو پھر نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا، اس خفیہ پناہ گاہ کے باہر کسی ہیوی انجن والی گاڑی کے رکنے کی آواز ابھری۔ ہم دونوں نے بیک وقت متوحش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس وقت ہم دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی خطرناک سوال تھا، کیا ہمیں اس پناہ گاہ میں داخل ہوتے دیکھ لیا گیا ہے؟ پھر فوراً ہی اس خوفناک خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ ہم نے اپنے عقب میں وہ خفیہ پتھر کا سلائیڈنگ ڈور کھلتے ہوئے سنا۔ بے اختیار ہم نے پلٹ کر دیکھا۔ کھلے ہوئے دائر کے پاس ایک ہیوی ٹرک کھڑا نظر آیا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ اس ٹرک کی ہیڈ لائٹس میں ہمیں اس پناہ گاہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا۔ یہ بہت ہی واہیات صورتحال تھی۔ منزل پر پہنچ کر منزل کا نشان کھو دینے والی بات تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے راکیل کو دیکھا۔ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، وجدان، بھاگو، وہ آ رہے ہیں۔ میں نے اس کی وحشت بھری آواز پر مڑ کر اس کھلے ہوئے در کو دیکھا۔ وہاں سے 3-4 باوردی افراد بڑے محتاط انداز
آواز میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ سوچنے کا نہیں بلکہ فیصلے کا لمحہ تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایمرجنسی لائٹ کو پتھریلی سنگلاخ دیوار پر دے مارا۔ اگلے ہی لمحے وہ پناہ گاہ تاریکی میں ڈوب گئی۔ پھر ہم دونوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھے بغیر اس طویل اندھے غار میں دوڑ لگا دی۔ اسی لمحے مجھے اپنے عقب میں تحکمانہ آواز سنائی دی، خبردار، رک جاؤ، تم جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ، میں 3 تک گنوں گا، اگر تم لوگوں نے میرا حکم نہ مانا تو بھون کر رکھ دوں گا۔ دھمکی دینے والی آواز سے ثابت ہوتا تھا وہ لوگ ہمیں پہچان نہیں سکے۔ میں تو وہاں اجنبی تھا، راکیل کو بھی نہ پہچاننا ہمارے لیے مفید تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، رک کر ذرا ان سے نمٹ لیا جائے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میری رفتار میں کمی آنے لگی۔ راکیل نے بڑی شدت سے میرے بازو کو کھینچتے ہوئے کہا، وجدان، ان شیطانوں کی دھمکی میں نہ آنا، یہ لوگ ہم پر گولی چلانے کی حماقت نہیں کر سکتے، بھاگتے رہو۔ میں نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا، تم یہ بات اتنے وضوح سے کس طرح کہہ رہی ہو؟ کیونکہ ہم اس وقت بارود کے خطرناک ذخیرے کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ میرے پورے بدن میں ایک سراسیمگی سی سرایت کر گئی۔ ترزدیدہ آواز میں نے راکیل سے پوچھا، کیا تم کوئی سنگین مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، وہ مسلسل دوڑتے ہوئے قطعیت سے بولی، یہ خفیہ پناہ گاہ در حقیقت US آرمی کا ایمونیشن ڈپو ہے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ہلاکت خیز مادے کے کسی ماؤنٹ میکنلے پر بیٹھا ہوں اور میرے دشمن ہاتھ میں دیا سلائی تھا میں بڑے مکروہ انداز میں مجھے دیکھ رہے ہوں، اور اب تب میں وہ بارود کا ڈھیر ایک دھماکے سے اڑ جانے والا ہو، اور اس کے ساتھ ہی میں اس سے آگے اور کچھ نہ سوچ سکا۔ میری سوچ کو راکیل کی وحشتناک چیخ نے بریک لگا دیے تھے۔ وہ کسی شے سے ٹھوکر کھا کر گری تھی۔ اس نے چونکہ میرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اس لیے مجھے بھی شدید جھٹکا لگا اور میں منہ کے بل زمین کی طرف آ رہا۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے چہرے کو سنگی فرش سے ٹکرانے سے بچانے کے لیے دونوں ہاتھوں کو آگے پھیلا لیا، اور اسی وقت میرے ہاتھ کسی انسانی جسم سے ٹکرائے۔ وہ انسانی جسم راکیل نہیں تھی بلکہ راکیل اسی جسم سے ٹھوکر کھا کر گری تھی اور مجھے بھی جزوی طور پر گرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ وہ انسانی جسم سنگلاخ زمین پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار اس کے چہرے کو ٹٹولنے کی کوشش کی، اور جب میرے ہاتھ اس کے سر تک پہنچے تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجھے اپنے بدن میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ میرے ہاتھ کسی حسینہ کی دراز ریشمی زلفوں کے گداز سے ہمکنار ہو کر پتھر کے ہو گئے تھے۔ میرے دل نے تڑپ کر کہا، نہیں، یہ میری ساحل نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں بے سدھ پڑی اس حسینہ پر مزید کوئی دستکاری کرتا، مجھے اپنے عقب میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں موت و حیات کے بیچ سوالیہ کانٹا بن کر رہ گیا۔ کتنی عجیب بات ہے، موت کا ایک دن ایک وقت متعین ہے، مگر زندگی کا کچھ ٹھیک نہیں۔ یہ ہر لمحے اپنا راستہ، سمت اور منزل بدلتی رہتی ہے۔ اس پل پل کروٹ بدلتے سفر میں موت قدم قدم پر زندگی کو ڈراتی، دمکاتی اور اپنی طرف بلاتی رہتی ہے۔ موت کی یہ کھلی گنڈا گردی تو زندگی کے ساتھ ایک سنگین زیادتی ہوئی نا، ایک حسین مذاق۔ یہی دست دراز موت اس وقت ہمارے تعاقب میں دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اسی پیچھا کرنے والی مہلک بدبخت کے ایک نمائندے نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر ہم 3 گننے تک نہ رکے تو ہمیں گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ راکیل ہرگز رکنے کے حق میں نہیں تھی، اس کے پاس ایک مضبوط دلیل بھی تھی۔ اس نازک وقت میں ہم US آرمی کے ایمونیشن ڈپو کے اندر تھے۔ ہمارے تعاقب میں آنے والے واقعی فائرنگ جیسی حماقت نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ ریشمی زلفوں والی میرے پاؤں کی زنجیر بن کر رہ گئی تھی۔ میں رکے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، چاہے عقب میں موت ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ میں ہر احتیاط کو بلائے طاق رکھ کر بڑے ماہرانہ انداز میں اس اوندھی پڑی حسینہ کا ابدانی جائزہ لینے لگا۔ میں نے ایک جھٹکے سے الٹ کر اسے سیدھا کر دیا، پھر میرے دونوں ہاتھ نسوانی خطوط کی تلاش میں اس کے جسم کے بالائی حصے پر سرسرانے لگے، اور اگلے ہی لمحے مجھے حیرت کے 2 شدید جھٹکوں سے گزرنا پڑا۔ میرے دل نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ میری ساحل نہیں تھی، وہ کوئی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ تھا دبلا پتلا اور دراز زلفوں والا ایک مرد، اور وہ 101% زندگی سے روٹ کر موت کی باہوں میں پناہ گزین ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے سینے میں ایک خنجر کو دستے تک پیوست پایا۔ میں نے ایک اطمینان کی سانس لی اور اندازے کی بنیاد پر راکیل کی جانب بڑھ گیا۔ راکیل اٹھ کر سنبھل چکی تھی اور غار کے نسبتاً تاریک حصے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے مڑ کر عقب میں دیکھا۔ تعاقب کرنے والے ہم سے چند فٹ کی دوری پر پہنچ چکے تھے۔ جس راستے سے پہلے ہم اور پھر متعاقبین اس غار میں اترے تھے وہ اب کھلا نظر آ رہا تھا، لہذا اس 10 فٹ چوڑے غار کے ابتدائی حصے میں نیم اجالا تھا۔ اس ملگجی روشنی میں نے پلک جھپکتے میں پیچھا کرنے والوں کا تنقیدی جائزہ لے لیا۔ وہ کل 4 افراد تھے، ان میں سے 1 آگے اور 3 پیچھے لپکے چلے آ رہے تھے۔ ہمیں دمکانے والا شخص شاید وہی شخص تھا جو ان کا لیڈر بننا نظر آتا تھا۔ ان چاروں کے اجسام پر فوجی وردی تھی اور بلا شبہ شک و شبہ وہ مسلح تھے۔
اغلب امکان اس بات کا تھا کہ وہ یو ایس آرمی سے متعلق تھے۔ میں نے راکیل کے ساتھ دوڑتے ہوئے کہا، تمہاری پیش گوئی درست ثابت ہو رہی ہے، انہوں نے ابھی تک ہمیں فائرنگ کا نشانہ نہیں بنایا۔ میرا انداز سرگوشیانہ تھا۔ وہ بھی اسی دھیمی آواز میں بولی، وہ ایسی سنگین غلطی کبھی نہیں کریں گے، پھر کیوں نہ میں اپنے ہاتھ پاؤں کو تھوڑی زحمت دے لوں۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ نیچی آواز میں پوچھا۔ میں نے دوڑنے میں کوئی رکھنا ڈالے بغیر گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے یہ گوارا نہیں کہ کسی بھیڑ بکری کی مانند ہم دشمنوں کے آگے بھاگتا پھروں۔ میں رک کر ان سے دو ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تمہارا ارادہ بہت خطرناک ہے وجدان، اس نے سرگوشی کی۔ میں خطرات سے کھیلنے کا عادی ہوں، میں نے کہا۔ تمہارے دعوے کے مطابق وہ اپنی گند کو استعمال کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ میرے لیے اتنی ہی سیکیورٹی کافی ہے، یہ تو صرف 4 ہیں، 40 بھی ہوں تو پرواہ نہیں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے راکیل کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور اسے اپنی سمت کھینچ لیا۔ وہ کسمساتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کمزور سوال میں کوئی احتجاج، اعتراض یا احتجاج نہیں تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہی ہو، آج ہم کھانا کہاں کھائیں گے؟ میں نے بدستور دوڑتے ہوئے اسے اس راستے کے ایک کنارے سے لگا لیا، پھر دیوار کے ساتھ پشت کے بل کھڑا کرتے ہوئے کہا، تم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوگی، ساکت و جامد اور خاموش کھڑی رہو گی۔ میں متعاقبین سے نمٹتا ہوں۔ مسلسل دوڑنے سے اس کی سانس پھول چکی تھی۔ وہ بے ترتیب سانسوں کے درمیان بولی، یہ بہت ہی شفاق اور خطرناک لوگ ہیں، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ گڑبڑ تو آغاز ہو چکی ہے راکیل، میں نے بفرے ہوئے لہجے میں کہا، اور تم فکر نہ کرو، ایسے مواقع پر خود بھی بہت شفاق اور خطرناک بن جاتا ہوں۔ وہ بے ساختہ مجھ سے لپٹ گئی، پھر سراسیمہ لہجے میں بولی، وجدان مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ راکیل ایک عملی لڑکی تھی، وہ جس نوعیت کے مشن میں حصہ لے رہی تھی وہ نہایت ہی اہم اور کٹھن تھا۔ اس کے بڑوں نے کچھ سوچ کر ہی اسے منتخب کیا ہوگا۔ وہ بزدل اور ڈرپوک نہیں تھی، اس کا شمار چھوٹی موٹی لڑکیوں میں نہیں ہوتا تھا۔ تاہم اس وقت ہم جس وقت قسم کی صورتحال سے گزر رہے تھے، اس میں راکیل کا کنفیوز ہو جانا کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وہ اپنا مشن ناکامیاب ہوتے دیکھ کر گہری تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے اپنے بڑوں کو جواب دینا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے زبردستی سے خود سے الگ کیا اور تشفی امیز لہجے میں کہا، تمہیں خوفزدہ ہونے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خاموشی سے یہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھو نہیں بلکہ سماعت کرو، کیونکہ دیکھنے کے لیے روشنی درکار ہے، وہ ہمیں میسر نہیں۔ وہ پتہ نہیں مجھ سے کیا کیا کہنے والی تھی، زبان سے پہلے اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور ایک مرتبہ پھر مجھے خود سے پیوست کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ تاہم میں اس کی صحیح کو ناکامیاب بناتے ہوئے تاریخ غار میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ متعاقب موت ایسے چونچلوں کی کہاں اجازت دیتی ہے۔ یہ میری ایک چال تھی جو میں نے بہت سوچ سمجھ کر چلی تھی۔ میں اور راکیل خاصی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے متعاقبین سے اچھے خاصے فاصلے پر نکل آئے تھے، مگر راکیل سے ہونے والی گفتگو کے طفیل وہ فاصلہ گھٹ کر بہت کم رہ گیا تھا۔ میں اس غار میں مسلسل دوڑ کر اپنے دشمنوں پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے ان کی دھمکی کا اثر نہیں لیا اور آگے ہی آگے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بارود کے ایک عظیم ذخیرے کے بیچوں بیچ واقعی وہ اندھا غار کتنا طویل ہوگا۔ داخلے کے وقت اس کی چوڑائی 10 فٹ معلوم ہوئی تھی۔ میں یہ بتدریج ڈلوان میں جا رہا تھا۔ میری کوشش یہ تھی کہ راکیل سے اتنے فاصلے پر آ جاؤں کہ اپنے متعاقبین سے مڑ بھیڑ کے دوران میں کسی بھی طور پر راکیل لپیٹ میں نہ آئے۔ اسی لمحے مجھے اپنے عقب میں ایک مرتبہ پھر دھمکی امیز آواز سنائی دی، یہ آخری وارننگ ہے، اگر تم دونوں کے قدم نہ رکے تو ہم بے دریغ فائرنگ شروع کر دیں گے۔ یہ اندھا دھند تمہارا دائمی مسکن بن کر رہ جائے گا۔ یہ آواز میرے عقب میں 20 فٹ کے فاصلے سے ابھری تھی اور اس میں ایک خاص قسم کا تحکم پایا جاتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسلسل تعاقب کرتے ہوئے وہ لوگ ایک مخصوص فاصلے سے زیادہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ یہ محتاط روی اس اندھیرے کے باعث تھی جس نے غار کی آنکھیں چھین لی تھی۔ میں یک لخت رک گیا، میرے تعاقب میں دوڑنے والے قدم بھی اٹھنا بند ہو گئے۔ اب وہ مجھ سے اتنی دوری پر تھے کہ ان کی ہانپتی کانپتی ہوئی سانسیں میری سماعت تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ میں دیوار کی پشت سے پشت لگا کر سانس روکے کھڑا تھا، لہٰذا وہ مجھے کسی بھی اندازے سے لوکیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ یوگا کا اعجاز تھا کہ میں کئی منٹ تک مسلسل سانس روک سکتا تھا۔ یوگا زندگی کو آسان اور خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ اعصابی قوت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اگلے ہی لمحے مجھے اپنے قریب سے ایک تحکمانہ آواز ابھرتی سنائی دی۔ وہی شخص تھا جو اس سے پہلے بھی بولتا آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ دونوں رک گئے ہیں، انہیں فوراً حراست میں لے لو۔ سر، اندھیرے میں وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ ایک محکوم آواز ابری لہجے میں بے بسی رچی ہوئی تھی۔ انہیں کیسے پکڑا جائے؟ یو مجاز افسر گرایا۔ فریڈ، تم اتنے احمق کیوں ہو؟ اندھیرا ہے تو ٹارچ آن کرو۔ کیا تمہارے پاس
ٹارچ نہیں ہے؟ سر رابرٹ میرے پاس ٹارچ ہے، یہ ایک تیسری آواز تھی۔ ٹھیک ہے رابن، رابرٹ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اپنی ٹارچ جلاؤ اور انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ کام آن آریا، میں نے بڑے غور سے انہیں دیکھا ہے، دونوں نہتے ہیں، آسانی سے ہمارے قابو میں آ جائیں گے۔ ان چاروں کے سرگنا مسٹر رابرٹ کا مشاہدہ قابل تحسین تھا۔ اب کی باہمی گفتگو سے میں 3 کے نام سے واقف ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ رابن اپنی ٹارچ کو روشن کرتا، میں دیوار کے ساتھ ساتھ پشت کو رکھتے ہوئے بیک ٹو دی پویلین کھسکنا شروع ہو گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔